اچھا، پوچھنا یہ تھا کہ ہمارے وہ سیکولر اور لبرل باجیاں اور باجے کہاں گئے جو ہمیں ذہانت کے نام پہ، انٹیلیجنس کے نام پہ لارنس کراس، اسٹیفن ہاکنگ اور وہ دا گوڈ ڈیلیوژن والے رچرڈ ڈاکنز ان کو بڑی ٹاکی شاکی مار کے ہمارے سامنے پیش کیا کرتے تھے، اب وہ کہاں ہیں جب سے ایپسٹین فائلز ریلیز ہوئی ہیں؟ ہمیں تو ساری زندگی یہ یہی بتاتے رہے ہیں کہ مذہب انسان کو قدامت پسند بنا دیتا ہے، کنزرویٹو بنا دیتا ہے، وہی آرتھوڈاکس سین ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اب یہ جن کو ہمیشہ انہوں نے ہمارے سامنے مورلی آئیڈیلائز کر کے ہمارے سامنے کھڑا کیا تھا، تو مجھے بتائیں نا کہ ان کی تنہائیاں کہاں بیتتی رہی ہیں۔ 2005 میں جب ایپسٹین کو پام بیچ پولیس نے ایک اوفینڈر ڈکلیئر کر دیا تھا، رجسٹر ہو چکا تھا، تو یہ 2006 میں اسٹیفن ہاکنگ وہاں اس کے پرائیویٹ آئی لینڈ پہ کیا کرنے گیا تھا؟ آم لینے گیا تھا یا کوئی ایسی دوربین وہاں پہ لگی ہوئی تھی جو یہ اسپیس پہ ریسرچ کرنے گیا تھا؟ اور رچرڈ ڈاکنز جو اس شخص کے لیے دیوار بن کے کھڑا رہا، اس شخص کو ہمیشہ سے ڈیفینڈ کرتا رہا ہے کہ جو ایپسٹین سے زیادہ 10 گنا زیادہ بے غیرت اور بے حیا تھا، لارنس کراس۔ آپ تو ان کے کرائے کے وکیل بن کے ہمارے سامنے پھرتے رہے ہیں۔ میں کبھی، میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے اس حوالے سے، میں کبھی اس پہ بات نہ کرتا اگر مجھے نہ میرے دوستوں نے کہا ہوتا کہ یار یہ مذہب کو چھوڑ دو، یہ کیا تم وہی پرانی گھسی پٹی باتیں کرتے رہتے ہو۔ یقین کیجئے کہ یہ ہمارے گاؤں دیہاتوں کے نوجوانوں تک پہنچ چکی ہے یہ چیز، یہ مذہب بیزاری۔ یہ کیوں میں ایون کہ میں اس چیز پہ آ چکا تھا، میں اس چیز پہ ریسرچ کرنا شروع کر چکا تھا کہ شاید 2026 میں اب وہ مذہب ریلیونٹ نہیں رہا، لیکن جب خدا ایکسپوز کرنے پہ ہے تو کچھ ایسا ہوتا ہے۔ مذہب بیزاری آپ کیوں لے کے آ رہے تھے ہمارے اندر؟ سیکولرزم کیوں پروموٹ کی جا رہی تھی اور ایتھیزم کیوں ہمارے سر پہ بٹھائی جا رہی تھی؟ صرف اس وجہ سے کہ گناہ کرتے ہوئے، وہ کیا خوبصورت جملہ بولا تھا قاری عظیم اختر نے، یہ صرف اس لیے خدا کے منکر ہیں کہ گناہ کرتے وقت اندر کا ضمیر وہ ان کو ملامت نہ کرے، ان کو روکے نہ۔ اب آپ کو پھر یہ بات چبھے گی کہ میں ایک مولوی کا ریفرنس دے رہا ہوں، یہ پھر آپ کو مسئلہ بنے گا اس چیز کا۔ میں تو دوں گا اور میں اب جان بوجھ کے دیا کروں گا، حالانکہ میں مولویوں کے انتہائی خلاف تھا، اور میں ہوں دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو یہ چیزیں ہمیں فروخت کرتے آئے ہیں، میرے نزدیک یہ گھسے پیٹے مولوی آپ کے اسٹیفن ہاکنگ اور لارنس کراس اور یہ رچرڈ ڈاکنز سے کہیں بہتر ہیں۔ ان لوگوں کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خطائیں ہیں، لیکن کم از کم کسی مولوی کا نام ایپسٹین فائل میں نہیں۔ آپ کو ماڈرنائزیشن کے نام پر ویسٹرن کلچر پسند ہے، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کو ویسٹرن لٹریچر پسند ہے، پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ کیوں مذہب کو لوگوں کے ذہن سے نکال کر وہ اخلاقیات اور جو مورل ایتھکس جو ایک مذہب آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، تو وہ کیوں آپ لوگوں کے وہ ذہنوں سے، لوگوں کے دلوں سے نکالنے پر برسر پیکار ہے؟ مجھے بتائیں، اگر میں مذہب کو چھوڑ دوں، کسی بھی مذہب کو چھوڑ دوں، تو میں ایک اچھا انسان کیسے بن سکتا ہوں؟ ان لوگوں کو پڑھ کے جو عورتوں کے بیپاری ہیں، جو چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، جس کی تنہائیاں اچھی نہیں ہیں، جس کی تنہائیاں پاک نہیں ہو سکتی، وہ دنیا کو بدلنے کے لیے آخر کیسے ہی کام کر سکتا ہے؟ وہ لوگوں کی فلاح کے لیے آخر کیسے؟ جس وقت بچے غزہ کے اندر ذبح ہو رہے تھے، یہ اس وقت نیلی آنکھوں والے بچے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بتائیں آگے، اور آپ ان لوگوں کو لے کے ہمارے سامنے آ رہے تھے۔ یہ آپ کے رول ماڈل ہو سکتے ہیں، آپ انہیں آئیڈیلائز کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری، ہمیں پسند نہیں ہے۔ تھینک یو۔